اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے علی احمد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مولانا محمد نقی نجفی اللہ مقامہ کا پوتا۔ اس وقت سورہ مبارکہ نساء کے دوسری رکوع کی آیات جو 11 سے لے کر 14 تک اس رکوع میں شامل ہیں، ٹوٹل 4 آیات، وہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ان آیات کی تلاوت کا شرف میں حاصل کروں گا انشاءاللہ، ان کا ترجمہ پیش کروں گا اور مختصر تفسیر۔ یہ آیات ذرا طولانی ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ یہ ہے: خدا تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ میراث میں سے ایک بیٹے کا 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے۔ اگر تمہاری 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو میراث کی 2/3 ان کے لیے ہے، اور اگر ایک ہو تو اس کے لیے آدھی میراث ہے۔ اور مرنے والے کے باپ اور مال میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو۔ بصورت دیگر اس کی اولاد نہ ہو، صرف ماں باپ ان کی میراث لیں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے، اور اگر اس کے بھائی موجود ہوں تو ان کی ماں 6واں حصہ لے گی، اور باقی 6 میں سے 5 حصے اس کے باپ کے لیے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وصیت پر عمل کر چکنے کے بعد ہے جو مرنے والا کر گیا ہے، قرض ادا کرنے کے بعد۔ تم نہیں جانتے کہ باپ اور ماؤں اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، یہ خدائی حکم ہے اور وہ دانا اور حکیم ہے۔ آیت نمبر 12 یہ ہے: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وصیۃ یوصین بہا أو دین وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وصیۃ توصون بہا أو دین وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ۔ میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں پھر سے: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ یہ ہے: اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں کی میراث میں سے اولاً آدھا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کی وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد 4واں حصہ ہے، اور تمہاری بیویوں کے لیے تمہاری میراث کا
चौथा हिस्सा है अगर तुम्हारी कोई औलाद ना हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनका तुम्हारी वसीयत की तकमील और कर्ज की अदायगी के बाद 8वां हिस्सा है। और अगर कोई ऐसा शख्स हो कि कलाला यानी एक बहन या एक भाई उसकी मीरास ले, या कोई औरत है कि जिसका एक भाई या एक बहन है, तो उनमें से हर एक का छठा हिस्सा है। अगर भाई और बहनें मादरी हों और एक से ज्यादा हो तो फिर वो वसीयत को पूरा करने और कर्ज अदा करने के बाद तीसरे हिस्से में बराबर बराबर शरीक हैं, बशर्ते कि वसीयत के तरीके और कर्ज का इकरार उन्हें नुकसान न पहुंचाए। ये खुदा की सिफारिश है और वो जानने वाला और हकीम है। मीरास एक फितरी हक है, तो इसलिए खुदा आलम ने पूरा तरीक़ा कार बता दिया कि इस तरीक़े कार के मीरास की तक़सीम होगी ताकि इसमें किसी किस्म का कोई फसाद ना हो। और मर्द की मीरास औरत से दुगनी की गई है कि बज़ाहिर तो मर्द का विरसा औरत से दो चंद है, लेकिन गौर करने से ये बात रोशन हो जाती है कि एक लिहाज से औरत की मीरास मर्द से दुगनी है। और ये इस हिमायत को मद्देनजर रखते हुए है जो इस्लाम ने औरत के हुकूक की फरमाई है। इसकी तफसील ये है कि अगर मर्दों की जिम्मेदारियों को मलहूज़ रखा जाए तो मर्द की आधी आमदनी अमली तौर पर औरतों पर खर्च होती है, जबकि औरत की जिम्मेदारी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी की ज़िंदगी के लवाजमात उसकी ज़रूरत के मुताबिक मकान, लिबास, खुराक और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करे। छोटे बच्चों की ज़िंदगी की ज़रूरियात भी मर्द के ज़िम्मे है, जबकि औरतों के ज़िम्मे ये लाजिम नहीं है। यहाँ तक कि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी उनके ज़िम्मे नहीं है। इस वजह से एक औरत ये कर सकती है कि वो अपनी तमाम को अपनी बचत के तौर पर रखे, जबकि मर्द अपने और अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करने के लिए मजबूर है। इसका अमली नतीजा यही निकलेगा कि मर्द की आधी आमदनी औरत पर और आधी अपने पर खर्च होगी, जबकि औरत का हिस्सा जूं का त्यों बाकी रह जाता है। माँ बाप की मीरास के बारे में बताया गया है और वसीयत को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो मरने वाले ने की है अपने माल में से। आयत नंबर 13 ये है, तिल्का हुदूदुल्लाह वमन युतिअल्लाह व रसूलहु यदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। तर्जुमा यह है कि खुदा की मुक़र्रर की हुई सरहदें हैं। जो शख्स अल्लाह उसके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा और उसके क़वानीन की सरहदों का एहतराम करेगा, वो अल्लाह उसे ऐसी जन्नत के बागों में भेजेगा जिनके दरख्तों के नीचे पानी की नहरें जारी रहती हैं, और ये लोग हमेशा के लिए उसमें रहेंगे, और ये बड़ी कामयाबी की बात है। आयत नंबर 14 ये है, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा वलहु अज़ाबुम मुहीन। तर्जुमा यह है, और जो कोई खुदा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा, उसकी सरहदों से तजावुज़ करेगा, तो वो उसे ऐसी आग में डालेगा जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और उसके लिए ज़िल्लत आमेज़ सज़ा भी है। तो इस्लामी कानूनी मीरास की कुछ खुसूसियात यहाँ पर अर्ज़ करना ज़रूरी है कि इस्लामी निज़ाम मीरास में ये खूबी है कि इसमें मुतवफ़ी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स भी सिलसिले मरातिब को पेश नज़र रखते हुए मीरास से महरूम नहीं रहता। और ये जो रिवाज ज़माने जाहिलियत के अरबों और बाज़ दूसरे मुल्कों में था कि वो औरतों और बच्चों को हथियार लेते थे और जंग की ताकत न रखने की वजह से उनको मीरास से महरूम कर देते थे कि ये जंग में तो शहीद नहीं होते हैं, और मुतवफ़ी की दौलत दूर के रिश्तेदारों को दे देते थे अपनी मर्जी से, और इस्लाम में से उसका कोई जिक्र भी नहीं है। बल्कि इस्लामी कानूनी मीरास उन सब अफराद पर मुहित है जो
مرنے والے کے ساتھ کوئی نسبت یا ربط رکھتے ہیں۔ اب حول اور تعصیب کسے کہتے ہیں، یہ اس مقام پر دو اہم چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ بحث اس وجہ سے شروع ہوتی ہے کہ میراث کے حصے میں جس طرح گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا ہے، بعض اوقات مجموعی مال سے کچھ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر دو پدری مادری بہنیں اور شوہر وارث ہوں تو ان دو بہنوں کی میراث 2/3 یعنی 2/3 ہے، اور شوہر کا ورثہ آدھا ترکہ ہے، اور ان کا مجموعی 7/9 ہے، یعنی کل سے 1/6 زیادہ بلا تعامل ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ بحث واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ آیا عادلانہ طور پر یہ کل 1/6 حصوں کی نسبت سے ہے، یہ سب وارثوں کو کم دیا جائے، یا یہ کہ مقررہ افراد سے کم کیا جائے۔ تو علماء اہل سنت کے درمیان یہی مشہور ہے کہ سب کے حصوں سے کم کیا جائے۔ فقہی اصطلاح میں اسی کو حول کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اضافی یعنی 1/6 دونوں گروہوں سے ان کے حصوں کے مطابق کر دیا جائے۔ اس طرح دیگر مواقع پر بھی وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن شیعہ فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیشہ نقص خاص افراد کے مال میں ہونا چاہیے۔ ان کے مطابق مندرجہ بالا مثال میں نقص اور کمی دونوں بہنوں کے حصے میں کی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حدیث میں آیا ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ خدا جو سب چیزوں کے حساب کو یہاں تک کہ بیابان کے ریت کے ذروں کو بھی جانتا ہے، میراث کے حصوں کو ایسے کیوں کہ قرار دے سکتا ہے کہ ان میں کمی واقع ہو؟ یقیناً ایسے مواقع پر خدا نے کوئی قانون وضع کیا ہے، اگر اس قانون کی طرف توجہ کی جائے تو کمی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ وہ قانون یہ ہے کہ وارثوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کے لیے قرآن میں حد اقل اور حد اکثر مقرر نہیں ہوئی، یعنی ان کا حصہ قابل تغیر ہے اور اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، اس لیے مندرجہ بالا مثال میں نقص شوہر کی طرف نہیں جائے گا، 1/6 اضافی حصہ دو بہنوں کے حصوں سے کم کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھی اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے اور حصوں کا مجموعہ کل مال سے کم ہوتا ہے اور کچھ مال بچ جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص مر جاتا ہے اور ایک بیٹی اور ماں باقی رہ جاتی ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ اس صورت میں ماں کا حصہ 1/6 ہے اور بیٹی کا 3/6 ہے، جن کا مجموعہ 4/6 ہوتا ہے، یعنی 2/6 بچ جاتا ہے۔ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ بچت یعنی عصبہ بروزن قصبہ یعنی بعد والے طبقے کو دی جائے گی۔ مثلا اس مثال میں متوفی کے بھائیوں کو دی جائے گی، اسی کو اصطلاح میں تعصیب کہتے ہیں۔ لیکن شیعہ فقہا کا نظریہ ہے کہ وہ سب مال انہی دو کے درمیان 1 اور 3 کی نسبت سے بانٹ دیا جائے گا، کیونکہ پہلے طبقے کے ہوتے ہوئے دوسرے طبقے کی باری نہیں آتی۔ اس کے علاوہ بعد کے طبقوں کے مردوں کو اضافی مقدار دینا زمانے جاہلیت کے دور سے ملتا جلتا ہے، عورتوں کو بلا وجہ میراث سے محروم وہ کر دیتے تھے۔ بہرحال مندرجہ بالا ایک پیچیدہ علمی بحث ہے جس کا خلاصہ یہاں پر کر دیا گیا ہے، اس کی مزید تفصیل فقہی کتب میں موجود ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ کا جل ظہور ہو، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔